وبالإسلام دين وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, आज के इस जुमा का मौजू है
فکر آخرت، آخرت کی فکر، اصل جہان وہ جہان ہے جو آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے 99 درجے اللہ نے اگلے جہان کے لیے رکھے ہیں۔ اس دنیا میں جب سے بنی ہے، جو محبت، الفت، پیار، آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ، ماں اور بیٹے کا پیار، اولاد اور باپ کا پیار، بھائیوں کی محبت، خامد بیوی کا رشتہ، استاد شاگرد کا، بڑوں کا، یہ سارا اس 1% میں سے ہے جو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے۔ 99 حصے اپنی رحمت کے آخرت قیامت کے بعد اللہ نے رکھے ہیں۔ پھر یہ دنیا بہت مختصر ہے، حقیر ہے، اور وہ جو اصل جہان ہے، عظیم الشان ہے، بڑا ہے۔ اس کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جہان کا پہلا دن آج کے 50,000 سال جتنا ہوگا، صرف پہلا دن، باقی اس کی انتہا کوئی نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں، تو درمیان والی جو دیوار ہے جنت اور دوزخ کے، اس کے اوپر ایک جانور کو لایا جائے گا۔ اے جنتیوں، اے دوزخیوں، یہ کون ہے؟ یہ موت ہے۔ آج اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ آج کے بعد نہ کسی کو موت آئے گی اور نہ کسی پہ طاری ہوگی۔ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں، اس دنیا اور اس دنیا کا کوئی آپس میں شمار ہے ہی نہیں۔ یہاں ہارٹ اٹیک، حادثہ، جہاز کریش، بم دھماکہ، قتل، کینسر، بیماری، موت، وہاں یہ محدود و لامحدود، نہ کبھی اس جہان میں کوئی زوال، نہ وہ ختم ہو، وہ لا فانی، جیسے اللہ کی ذات لا فانی۔ یہاں 60-70 سال کی زندگی، اور وہ جہان کیسا ہے؟ اگر 70 سال تک کوئی پتھر پھینکے اس جہان میں، صرف دوزخ میں جو اس کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے، اگر کوئی پتھر پھینکے 70 سال تک اس کے پیندے تک نہ پہنچ سکے۔ اتنی وسیع دنیا ہے، اور ہم فکر کس کی کرتے ہیں؟ اس دنیا کی جو محدود ہے، یہ دنیا جو ختم ہونے والی ہے، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ فکر اس کی ہونی چاہیے جو ہماری زندگی کا اصل حصہ ہے۔ تین زندگیاں ہر انسان کی۔ ایک زندگی ہے جو اس دنیا میں، ایک زندگی ہے جو برزخ قبر کی زندگی ہے، اور تیسری زندگی ہے جو محشر سے شروع ہوگی۔ ہم فکر کرتے ہیں اس مختصر زندگی کا، ہمیں فکر ہے اس حقیر زندگی کی۔ اعلیٰ فکر ہونی چاہیے اس قیامت کی، حشر کی، سامان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حساب کی جو ہم سے لیا جائے گا۔ ہمیں فکر ہے اس دنیا کی، عارضی، فانی،
اعلیٰ فکر ہونی چاہیے لافانی چیز کی. یہاں امتحان میں فیل ہو گئے، سپلیمنٹری، پھر ایک اور موقع، پھر بھی فیل ہو گئے، نیا داخلہ، سب کچھ ممکن ہے. کاروبار آج اگر وہ بیٹھ گیا ہے کل اٹھ جائے گا. یہاں بار بار موقع ملتے ہیں، وہاں جو فیل ہو گیا اس کے لیے دوسرا موقع نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی. آپ نے ایک دائرہ کھینچا، چورس مربع شکل کا، اس میں آپ نے پھر درمیان میں ایک خط کھینچا، اس خط کے ارد گرد لکیریں کھینچی، خط چھوٹے چھوٹے دونوں طرف، اور ایک خط اس دائرے سے جو چورس، اس مربع خط سے ایک خط باہر نکالا. پھر آپ نے اپنے صحابہ کو مثال بیان فرمائی. فرمایا جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے، جو درمیانہ خط ہے، یہ جو دائرہ میں نے چورس لگایا ہے، یہ جو میں نے مربع خط کھینچا ہے، یہ اس کی موت ہے. اور یہ جو ارد گرد خط چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ دنیا میں آنے والی کوئی نیک چیزیں ہیں، کوئی اس کو مصیبتیں ہیں. اور فرمایا جو دائرے کے باہر ہے یہ اس کی خواہشات ہیں. یہ خواہش کے پیچھے چلتا چلتا اس دائرے کو عبور کرنے لگتا ہے تو وہ دائرہ عبور نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، خواہش پھر بھی نہیں ملتی ہے. کروڑوں میں کھیلنے والے، اربوں میں اربوں کی خواہش، اربوں کے کھیلنے والے کھربوں کی خواہش، ہزاروں میں ان کی لاکھوں کی خواہش، سینکڑوں کی ہزاروں کی خواہش. فرمایا اگر ایک وادی پوری سونے کی ملے تو ابن آدم کہے گا کہ ایک اور مل جائے. دنیا کی فکر ہے سوتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ دنیا نے اتنا غافل کر دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی خیال ہے کہ میں نے بعد میں کیا کرنا ہے، کون سے کام ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، اے میرے صحابہ میں تمہیں کام بتانے لگا ہوں، ثواب بہت ہے، کرنے والے کم ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے اللہ پاک، اور پھر ہر نماز کے بعد سوتے ہوئے نیند کے وقت 33 مرتبہ کہہ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 250 بن جاتے ہیں. اور 250 کو 10 سے ضرب دو، 2500 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے. فرمایا کرنے والے، پوچھا یا رسول اللہ کرنے والے کم کیسے ہیں؟ فرمایا نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے خیال آتا ہے فلاں کام پہ جانا ہے، یہ ذکر چھوڑ دیتا ہے. رات کا وقت ہوتا ہے، بستر پہ لیٹتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، حالانکہ 2 منٹ کا یہ عمل ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے، اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا کی فکر ہے. صحابہ کو فکر تھی آخرت کی. عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، یہاں عجیب طرفہ تماشا ہے، ذاتوں کا تصور ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، سید خاندان کا ہے، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، یہ لوگوں سے بیعتیں لیتا ہے. یہ عثمان ذو النورین قریشی ہے، اوپر سے ایک ہی باپ کی اولاد ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کے بڑے کا نام ہے عبد شمس، حضرت رسول اللہ کے دادا بڑے کا نام ہے ہاشم، دونوں عبد مناف کے بیٹے ہیں. یہ قریشی ہیں، ابراہیم کی آل میں سے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں. اور پھر اس سے خوش قسمت کون ہے؟ اس کے گھر میں نبی کے 2 نور ہیں، 2 بیٹیاں. لیکن حالت کیا ہے؟ قبر پہ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہیں.
پوچھنے والوں نے پوچھا اے عثمان، آپ کے پاس قیامت کا ذکر ہوتا ہے، آپ روتے نہیں ہیں، اس قبر کو دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ تو آگے سے عثمان کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی گھاٹی ہے جو مرنے کے بعد آئے گی۔ یہاں چادر میں 3 سفید چادروں میں لپیٹ کے ڈال دیا جائے گا، ڈالنے والے بھی اپنے ہوں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں کوئی سانپ کانٹے ڈس لے، وہاں بچھو آ جائیں، وہ اپنے پیارے، وہ میرا بیٹا ہو، میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، میری ماں ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو، اندر جو کچھ ہو رہا ہے کوئی جا کے دیکھتا نہیں ہے۔ آج سردیوں کے دنوں میں بیٹے کے رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں اولاد کے اوپر چادر ہے کہ نہیں، رضائی ہے کہ نہیں، کمبل ہے کہ نہیں۔ دھوپ میں پھرتا ہے تو بیٹا آ جاؤ چھاؤں میں، کتنی تکلیفوں سے بچاتے ہیں، نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں، اس اولاد کو جوتے پہناتے ہیں، ہر دنیا کی خواہش دیتے ہیں، لیکن جب یہی اولاد مر جائے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، پھر کوئی جا کے پوچھتا نہیں ہے بیٹا کوئی خواہش ہے کہ نہیں، بیٹا کوئی جوتا چاہیے، بیٹا لباس چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ تو ہے حقیقت۔ دنیا میں پوچھتے ہیں سارے، اس آخرت میں کون پوچھے گا؟ اور وہاں نہ کسی کا کوئی ساتھ ہوگا، وہاں ساتھ ہے تو اللہ کا۔ اس آخرت کی فکر نہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا وارث، جسے دعائیں کر کر کے مانگا، یہ میری بیٹی، یہ میری بہن، جسے دعائیں کر کر کے مانگا، جس کے لیے نظریں نیازیں دی اور اس کو ہر دنیا کی سہولتیں مہیا کرتے ہیں، کبھی اس کی تربیت بھی کی ہے کہ نہیں؟ اور جب میں مر جاؤں اور میرا بیٹا اس قابل ہے کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، جب میرا جسد، میرا جسم قبر میں رکھ دیا جائے یا قبر سے ابھی باہر ہو، میرے لیے سامنے دعا کر سکے، میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھا سکے، اسے جنازے کی دعائیں آتی ہوں، کبھی کسی نے سوچا نہیں؟ کیوں؟ دنیا کے بندے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الدینار، درہم کا بندہ، عبد الدینار سونے کا بندہ، عبد الدرہم چاندی کے سکے کا بندہ، عبد الدنیا دنیا کا خواہش مند، فرمایا ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ کونو من ابناء الآخرہ لا تکونو من ابناء الدنیا، فرمایا آخرت کے بندے بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کی خواہش اپنے دل میں نہ رکھو۔ کمانا تو ہے، کاروبار کریں، کوئی حرج نہیں، لاکھوں کمائیں، اربوں کمائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مقصد نہ بنائے، مقصد آخرت۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے، چادر لپیٹی ہوئی ہے، ایک تابعی آ کے پوچھتا ہے اے ابو ذر کیا حالت ہے؟ ما هذه الوحدۃ، اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ آپ بھی دنیا کی رونقوں سے اپنے دلوں کو بہلائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے آخرت یاد آتی ہے کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا۔ کبھی کوئی خوشی ملتی تو عمر ابن خطاب اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ کہیں یہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دے دینا، ہمیں آخرت میں بھی کچھ عطا کرنا۔ عبد الرحمن بن عوف مکے مدینہ کے سب سے بڑے تاجر، ملازم، کھانا کئی اقسام کا رکھا، نظر پڑی تو خیال اپنے رسول کا آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا اپنے ملازم کو
خادم کو کھانا واپس لے جاؤ۔ کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا مجھے یاد آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آ گئی، کبھی کھانے کو ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، ہمیں دنیا میں نعمتیں مل گئی۔ آج دنیا میں کون ہے جو یہ ہو کہ جسے ایک وقت کا کھانا نہ ملے؟ ہم کتنے اللہ کے ناشکرے ہیں۔ اور یہ اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، اگر اللہ نہ کرے ہاتھ نہ ہو، پیدائشی ٹانگ نہ ہو، معذور، عقل کام کرنا چھوڑ دے، یا اللہ تعالی ایسے کتنے بچے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا پیدا ہوئے، پھر بھی اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے۔ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، کتنی وہاں معذوری دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی کا پیشاب ہی بند ہو جائے، معدہ کھانا قبول نہ کرے، نوالا آگے نہ نکلے، لوگوں کا محتاج، اور فکر ہے دنیا کی، جیسے وہ معذور ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اللہ ہمیں بھی ویسی ہی بیماری میں مبتلا کر دے۔ میلوں ٹھیلوں پہ جانے والے میرے بھائی، مساجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں ویران، بازار آباد، رسول کائنات فخر موجودات سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری کائنات کی جگہوں میں سے اچھی جگہ وہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، اور فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو سب سے ناپسند وہ جگہیں ہیں جن کو بازار کہا جاتا ہے۔ جمعے کے اوقات میں جب خطبہ ہو رہا ہو، جب نماز ہو رہی ہو، بازار دکان کھلی ہے، دو ملازم رکھے ہوئے یا دو بھائی بیٹھے ہیں، چونکہ مسجدوں کے اوقات مختلف ہیں، ایک مسجد میں فلاں وقت ہوتی ہے، ایک مسجد میں فلاں وقت ہوتی ہے، پہلے میں جاؤں گا پھر تو چلے جانا۔ یاد رکھیے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعے والے دن جب آذان ہو جائے، چاہے کسی بھی مسجد کی ہو جائے، اس کے بعد بیع جائز نہیں ہے، تجارت جائز نہیں، کمائی حرام کی ہے، بند کرے کاروبار۔ جمعے کے دوران اذان جب ہو جائے جمعے کی، کاروبار حرام، وہ حلال روزی کو بھی حرام بنا دے۔ جیسے پانی کا ایک گلاس ہو یا دودھ کا، اس میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں، وہ ناپاک ہو جاتا ہے، ایسے حلال روزی میں حرام شامل کرنے سے روزی حرام ہو جاتی۔ فکر اولاد کو دیکھیں، شاید دعائیں کسی کو بھی یاد نہ ہو، شاید یہ نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو دنیا میں کیوں آئے، ساری ضرورتوں کا احساس۔ اللہ اکبر، یہ نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، احباب وضو کا نہیں پتا، اراکین کا نہیں پتا کہ وضو کے کتنے ارکان ہیں، کہاں تک منہ دھونا ہے، کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں نافرمان بنتی ہے۔ آخرت کا فکر اور مرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ تربیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر ہے۔ جیسے ہر بندے کی خواہش ہے میرے بیٹے کا مکان بھی ہو، کاروبار بھی ہو، اسے دنیا کو کوئی دکھ نہ پہنچے دنیا کا، اسی طرح اس کی یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔
ایک عورت کی وجہ سے، ایک لڑکی کی وجہ سے 4 بندے دوزخ میں جائیں گے۔ بے نماز عورت، اللہ جی میرے باپ نے مجھے نہیں کہا تھا، بھائی میرے بھائی نے مجھے نہیں کہا تھا، بیٹا اس نے مجھے نہیں کہا تھا، خامد اس نے مجھے نہیں کہا تھا، باپ بھی دوزخ میں، بیٹا بھی دوزخ میں، بھائی بھی دوزخ میں، خامد بھی دوزخ میں۔ اور بیٹا اگر کہہ دے قیامت کے دن کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی، میں اور آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عید کا دن ہو، خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا نیا کپڑا پہنے، تو یہ خواہش نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن میرے بیٹے کو ایسا حلہ پہنایا جائے، ایسا لباس پہنایا جائے کہ فرشتے بھی اس پہ رشک کریں۔ یہ خواہش کیوں نہیں ہے؟ آج خواہش ہے کہ میرے بیٹے کے سر پہ ایسی پگڑی بندھی ہو، یا اس کو ایسا مقام ملے کہ جو دنیا والے دیکھیں، تعریف کریں۔ تو یہ دل میں خواہش کیوں نہیں ہے کل میرے بیٹے کے سر پہ قیامت کے دن ایسا تاج رکھا جائے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے؟ دنیا سے بے رغبتی ایمان کا حصہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رو جیسے مسافر رہتا ہے۔ ہم نے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہر سوچتا ہے کل یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، پرسوں یہ پلان۔ سارے پلان ناکام ہو جاتے ہیں جب اللہ کا پلان آ جاتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے پھر نہ کوئی آگے ہٹ سکتا ہے نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر مر جاتے ہیں جو لوگوں کو زندگی دیتے، اب پیسہ بھی نہیں بچاتا کوئی نہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 ساتھ چلی جاتی ہے۔ قبر تک ساتھ ہوتا ہے، پیسہ روپے قبر تک، عزت قبر تک، رشتہ دار قبر تک، ساتھ کیا جائے گا؟ فرمایا اس کا عمل ہے جو وہ زندگی میں کرتا رہا۔ مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ دیتی، ایک وہ صدقہ جو اللہ کی راہ میں کر دے، درخت لگا دے، کسی غریب خانہ بنا دے، یتیم خانہ بنا دے، مسکینوں کے لیے کام کر جائے، کسی مدرسے کے لیے صدقہ کر دے، کسی مسجد کو کوئی چیز دے دے، تعاون کرے۔ ایک یہ۔ نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ آج کے اس جمعے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو تیار کریں، تربیت کریں، دعائیں سکھائیں، خود بھی سیکھیں، رہنے کے طریقے سمجھائیں، انہیں بھی اللہ کی راہ پہ لگائیں، خود بھی اللہ کی راہ پہ لگیں، اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنائیں، انہیں بھی اپنی نظروں کو صاف رکھیں، اپنی نظروں کو پاک رکھیں۔ فروری کے مہینے میں ایک دن آتا ہے 14 فروری، آج کا جو دن ہے ویلنٹائن ڈے۔ نوجوان پھولوں کے بکے لے کے، گلدستے لے کے چوکوں چوراہوں پہ ایک غیر عورت کو، اللہ کو کتنی حیا آئے گی، اس کے فرشتے وہاں اپنے گھر میں بہنے ہیں۔ کون غیرت تصور کرتی ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہو
اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے، اسے کوئی پھولوں کے بکے پیش کرے، اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور عورتوں کو تاڑا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پھولوں کے بکے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس دین میں غیرت نہیں وہ دین نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمے کا ورد بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حیا نہیں ہے۔ جس بندے میں حیا نہ ہو اس میں ایمان نہیں ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا غیرت سکھاتی ہے۔ جس بندے میں غیرت نہ ہو اور وہ فکر آخرت کی بات کرے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو اتنا گرا دیا کہ دنیاوی حسن کے پیچھے چل پڑے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا جنت کا، تو اس میں یہ مین چیز لکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، جو اس دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن اسے شرابن طہورن نہیں ملے گی۔ جو یہاں غیر عورتوں کو دیکھتا ہے اسے حور عین نہیں ملے گی۔ جو یہاں زنا کرتا ہے اسے جنت کی لذتیں نہیں ملے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے شوگر کا مریض جو ہے وہ مٹھائی کی دکان پہ تو جاتا ہے، وہاں سے کھاتا نہیں۔ پورا معاشرہ، ٹی وی کے پروگرام، بے حیائی، عورتوں کی تصویریں، ہر اشتہار میں، ہر چوک چوراہے پہ کاروبار بنا دیا۔ عورت کا تو مطلب ہوتا ہے جسے پردہ رکھا جائے، جسے چھپا کے رکھا جائے۔ عربی کا لفظ ہے عورت، کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جیسے آدمی کی شرمگاہ ہے، اسے بھی ستر، اس کو بھی عورہ بولا جاتا ہے۔ ستر جو چھپایا جائے، اسی طرح وہ چیز جس کو چھپایا جائے اسے عورت ان کا لفظ بولیں گے، اور جس خاتون کو عورت کہیں گے وہ ہوگی جو پردے میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ جو پردے سے باہر آ جائے، بے حیا ہو جائے، اسے عورت نہیں کہا کرتے۔ ڈچ کوٹ کے بازار میں کھڑے ہو کے ماں بہنوں بیٹیوں پہ آوازیں کسنے والے میرے نوجوان، دنیا عدلے کا بدلہ ہے۔ کسی کی ماں کی طرف دیکھو گے لوگ تیری ماں کی طرف دیکھیں گے، کسی کی بہن کی طرف دیکھو گے لوگ اس کی بہن کی طرف دیکھیں گے، کسی کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھو گے تو لوگ اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھیں گے۔ یاد رکھیے دنیا عدلے کا بدلہ۔ آج کی لذت ہے 14 فروری کو دیکھیں، پھولوں کی دکانوں کے آگے رش ہے۔ کیا ہے جی؟ میں نے اپنی محبوبہ کو پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دن بھی آنا تھا محمد کریم کے ماننے والوں کی یہ حالت ہونی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں سے کیا لڑنا ہے، اور جن میں ایمان ہی نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زنا ہوتا ہے ہاتھ کا پکڑنا، زنا ہوتا ہے کان کا سننا، زنا ہوتا ہے آنکھ کا دیکھنا، فرمایا زنا ہوتا ہے پاؤں کا چل کے جانا۔ شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ جو ہاتھ ان پھولوں کی طرف جائے کہ اپنی ایک غیر محرم کو پیش کرنا ہے، ایک لڑکی چہرہ دیکھ کے فریفتہ ہو گیا، اللہ اکبر، اتنا گر گیا، یا تو سیدھے طرح سے نکاح کرو، شادی کر لو، محبت کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیا ہے کہ بے حیائی معاشرے میں پھیلاؤ، اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے وہاں اسکالر وہ اس دن کی اہمیت بیان کریں، فاحشہ عورتوں کو بلائیں، اور ان کے پروگرام دینی گھر کے لوگ دیکھیں یا معاشرے کے فرد دیکھیں، اور پھر آخر میں کہیں کہ فکر آخرت۔ پھر آگے آئیے شادیوں پہ،
وہاں عورتوں کو نچوانا، میوزک چلانا، ڈانس کرنا، ہلڑ بازی، اتنی آتش بازی کہ مریضوں کی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی سو نہ سکے مہندی کے نام پہ کہ جی کیا ہے جی، زندگی عیش و عشرت کا نام ہے۔ یاد رکھیے آخرت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے اس جسم کو لوگوں کے قدموں کے نیچے پھینکا جائے گا۔ جن کو تنگ کرتے تھے، جو تمہارے متحد تھے، وہ ان جسموں کو روندیں گے اور ذرا بھی پرواہ نہ کریں گے۔ یہ فکر آخرت، اور اس کا سب سے پہلا یہ قبرستان جہاں میلے لگتے ہیں، یہاں مدفون شدہ وہ کسی کا بھائی ہو، ماں ہو، بہن ہو، کبھی تصور کیجئے کل وہ بھی اس دنیا میں بستے تھے، آج ہم کس طرف جاتے ہیں کہ کتنے جنازے اٹھا کے بھی آخرت کی یاد نہ آئے۔ کندھوں پہ آج میں کسی کو اٹھاتا ہوں، کل مجھے کوئی کندھوں پہ اٹھائے گا۔ آج میں جنازہ پڑھتا ہوں، کل کوئی میرا پڑھے گا۔ یہ صحابہ کی حالت کیا تھی؟ دن میں کام کرتے تو اذا کان اللیل کانوا رہبانا، رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے۔ ہمارا کیا ہے؟ دن میں ہیڈ فون لگا ہوا، موسیقی، سکرین ہے جی، فاحشہ عورتوں کے سین، موویز، ڈرامے اتنے پاپولر، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک پیچھے ڈرامہ چلا ہے، وہ جی ایک بندہ مر گیا ہے تو پورا ملک افسردہ ہو گیا تھا، ڈرامے میں بندہ مر گیا ہے۔ یہ تو حالت مسلمان قوم بے حیائی، یہ ہمارا معاشرہ انڈیا کا نہیں ہے اور اسرائیل یہودیوں کا نہیں ہے، یا کوئی عیسائی ملک نہیں ہے، یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے۔ تو حالت یہ ہے، یہ حالت کہ غیرت نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے مرد عورتیں چل رہی تھیں، صحابہ کرام، وہ بھی صحابیات، تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں ایک سائڈ پہ چلیں، تو عورتوں نے چادریں اس طرح لپیٹی ہوتی تھیں کہ پہچانی نہ جاتی تھیں، اور رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگائے اور اس کی خوشبو کسی کو آ جائے تو وہ عورت زناکار ہے۔ بازاروں میں بیوٹی پارلرز کے نام پہ جہاں تیار کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک تو ہے شادی کے لیے تیار کرنا، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں کہ اپنی بیٹی بہن کو اس نیت سے تیار کروانا کہ خامد کے پاس جائے، عورت کی زینت اس کے خامد کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن معذرت کے ساتھ غیر مردوں کو چہرہ دکھائیں، خود بھائی ساتھ جا رہا ہے، ساتھ فیشن کیا ہوا بہن جا رہی ہے، وہ بے غیرت بے شرم بھائی جسے اتنی پرواہ نہیں ہے کہ جس چہرے کو اللہ نے ڈھانپنے کا حکم دیا، یا جس جسم کو، وہ چہرہ اور جسم آج لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس جسم کی بناوٹ پہ غور کرتے، ایسے ایسے لباس مارکیٹ میں جو لباس نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عاریات کاسیات، لباس پہنا ہوا لیکن ننگی عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آئی، یہاں پہلے بھی بیان کی ہے، اس ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا دو فرشتے آئے، میں سویا ہوا تھا خواب میں،
انہوں نے مجھے کہا ارقا، ایک بڑا درخت، اونچی جگہ، اس نے کہا اس پہ چڑھیے، اور میں چڑھنے لگ گیا۔ آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک جیسے تنور ہوتا ہے، نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے تنگ ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اس میں عورتیں اور مرد ننگے وہ آگ میں جل رہے ہیں۔ جب سارا سفر تمام ہو گیا، فرشتے آخر میں پوچھا تم کون؟ ایک نے کہا یہ جبریل ہے، یہ میکائیل۔ میں میکائیل، یہ جبرائیل؟ یا اس نے کہا میں جبرائیل، یہ میکائیل؟ فرمایا وہ جو تنور سا میں نے دیکھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے ہیں، قیامت تک یہ قبر کی زندگی، قیامت سے پہلے یہ سزا ہے، مرنے کے بعد زانی مرد یا عورت مر جائے اس کے بعد اس کا یہ عذاب ہے، قیامت تو بعد میں آنی۔ وہ آگ جلتی اوپر چڑھ جاتے، آگ ذرا تھمتی نیچے اترتے، ساری زندگی جب تک قیامت نہ آئے گی قبر میں ایسے ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اس معاشرے کو باحیا بنائیے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کر دے گا۔ وہاں پھر حوریں، ایک حور فرمایا اگر اس کا دوپٹہ زمین پہ گر جائے، اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت ہے، جہان والے آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں اسے ایک دوپٹے کے لیے۔ اگر کسی حور کا چہرہ زمین پہ آ جائے، فرمایا سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے۔ نعمتیں، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں خیال آئے، جو اللہ نے متقیوں کے لیے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ یہاں ایک اور طرف آتے ہیں، کسی کا حق کھانا، کسی کا حصہ کھانا، اللہ اکبر۔ ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، حرام کے پیسے سے حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، صدقہ بھی کر لیتے ہیں، خیرات سب کچھ چلتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فینا المفلس لا درہم لہ ولا دینار ولا مسکن۔ ہمارے نزدیک صحابہ کہتے ہیں جی غریب وہ ہے جس کے پاس نہ رہائش ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، فقیرات۔ فرمایا میری امت کا فقیر قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں کے انبار، پہاڑ، لوگ کہیں گے جنتی ہے۔ فرمایا جنت میں بھیجنے لگے گا اللہ تو ایک دعوے دار آ جائے گا، یا اللہ جی اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ انصاف، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، مظلوم کو۔ ایک اور دعوے دار، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، انصاف، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک اور آئے گا، مجھے گالی دی تھی، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک آئے گا، مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کی نیکیاں اسے دے دو۔ فرمایا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی دعوے دار باقی ہوں گے، پھر جیسے جیسے دعوے دار آئیں گے لوگوں کے گناہ ہوں گے، اس کے اوپر لاد کے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہماری زندگی عارضی، اس کے لیے اتنی محنت، حلال حرام کی تمیز نہیں، مال حرام کا کمائے چاہے جمعہ پڑھائے، حرام کا مال کھا کے
لباس پہن کے چاہے امامت کروائے، مسجد کا امام ہو، نہ اس کی عبادت کا کوئی فائدہ، نہ اس کی ریاضت کا کوئی فائدہ۔ جس زبان سے غلط کلمہ نکلے اسے بھی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ آج کتنی معاشرے میں یہ برائیاں، اور فکر آخرت ہو تو یہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے الزنا الغیبت اشد من الزنا، چغلی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زنا سے بڑا گناہ غیبت؟ فرمایا ہاں، اور زنا کرنے والا یتوب تاب اللہ فیتوب اللہ علیہ، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ جس کی غیبت کی ہو وہ معاف نہ کرے۔ اگر جس کی غیبت کی ہے وہ مر گیا ہے، مثلا میں کسی کی غیبت کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اب اس کا گناہ کیسے ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے لیے استغفار کرے، ان تستغفر لہ، کہ تو اس کے لیے بخشش مانگ۔ دو صحابی نماز سے پہلے آپس میں باتیں کرنے لگے کسی صحابی کے بارے میں، روزہ رکھا ہوا، رمضان کا مہینہ، وضو کر کے آئے، امام کوئی عام نہیں، امام ہے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، شافع محشر، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نطف نے بوسے میری زبان کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، امام رسول، پیچھے پڑھنے والا صحابی۔ نماز ختم ہوئی، دونوں کو بلایا، یہاں بیٹھو، فرمایا تم نے فلاں صحابی کی غیبت کی ہے، جاؤ دوبارہ وضو کرو، نماز پڑھو، روزہ آج جاری رکھو، اس کی قضا ادا کرو۔ نہ روزہ، نہ حج، نہ عبادت، چغلیاں، غیبت، گھروں میں بیٹھے ہوئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، کوئی عبادت نہیں۔ فکر آخرت، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ اللہ اکبر، دین میں کیسے داخل ہونا ہے؟ سالمم، بالکل محفوظ، اور جب موت آئے تو اللہ کی طرف سے فرشتے اترے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ روح، جیسے پیدائش کے وقت بچے کو پکڑتے ہیں نا، کوئی بھائی پکڑتا ہے، کوئی بھتیجا، کوئی چاچا پکڑتا ہے، کوئی تایا پکڑتا ہے، باپ پکڑتا ہے، ماں اس کو محسوس کرتی ہے، پھوپھیاں، خالائیں، رشتہ دار، دادی، نانی پکڑتی ہے۔ جب بندہ مرے تو ایسی حالت ہو، فرشتے کہیں میں نے لے کے جانا ہے، وہ کہیں میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، وہ کہتا مجھے دو، چومے، ساتھ لگائیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوں، رب کی جنت پہ پہنچ جائے، رب راضی ہو جائے، دنیا بھی راضی ہو، فرشتے بھی راضی ہوں، پچھلے دعائیں کرتے ہوں، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ ایسی موت نصیب فرما۔ اللہ پاک یہ جو فکر آخرت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر آخرت بیان میں بھی کر رہا ہوں، بہت لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کان دو ہوتے ہیں، ایک سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ وصیت کیجئے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا ڈر رکھ جہاں بھی تو ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بے پرد ہونا، فرمایا بے پردگی سے بچو. اس نے کہا اگر اکیلا ہو آدمی، فرمایا اللہ یستحق ان یستحیا منہ، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، اپنے آپ کا خیال رکھا جائے، بیٹوں کی تربیت کی جائے، نماز پڑھی ہے کہ نہیں، ان باتوں پہ ڈانٹا جائے. فرمایا جب اولاد 7 برس کی ہو جائے تو نماز کا کہو، 10 برس کی ہوئے ڈانٹ کے پڑھاؤ، مارو. یا مارنے پہ یار اسکولوں میں بھی لکھ دیا، اور شاگرد رپورٹ کرتا ہے استاد کے خلاف پولیس. اور جس معاشرے میں استاد کی عزت نہ ہو وہاں پھر ڈکیتی پیدا ہوتے ہیں. استاد کو اگر جیل میں پکڑایا جائے، جی بیٹے یہ شاگرد کو کیوں مارا ہے، کہ جی کام نہیں لکھ کے آیا تھا، تجھے کس نے اختیار دیا اس کو مارنے کا. اور باپ بھی پوچھے جا کے میرے بیٹے کو مارتے ہو. ایک یہ باپ ہے جو ذاتی ہے، ایک روحانی باپ ہوتا ہے جسے استاد کہا جاتا ہے. اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہترین انتظام کریں. ہارون رشید کا بیٹا امین استاد نے مارا، مارنے کے بعد گھبرا گیا کہیں بادشاہ کو نہ بتا دے، خلیفہ کو. تو ہارون اس نے کہا جی استاد صاحب گھبرائے کیوں ہیں؟ کہا جی کہیں تو میری شکایت نہ لگا دو. اس نے کہا آپ میرے روحانی باپ ہیں. ایک دن ہارون الرشید نے دیکھا استاد جا رہا ہے، مسجد سے نکلنے لگا ہے تو دونوں بیٹے لپکے، کوئی وہ ایک پاؤں اٹھا رہا ہے، جوتیوں پہ وہ لڑ رہا ہے، میں نے اپنے استاد کا جوتا اٹھانا ہے. تو ہارون الرشید نے اس سے پوچھا استاد سے تیرے نزدیک سب سے خوش قسمت انسان کون ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہیں، بادشاہ ہیں. اس نے کہا نہیں، میرے نزدیک خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے میں بادشاہ کے بیٹے فخر محسوس کرتے ہیں. تو اولاد کو تربیت سکھائیے، استاد کا احترام سکھائیے، علماء کا احترام سکھائیے. جس ممبر پہ استاد وہ علماء کا خطبہ سن کے جاتے ہیں اس کی چغلیاں، جس امام کے پیچھے نماز اس کی چغلیاں، غیبت، اس کے خلاف دل میں بغض، نفرت. نمازیں قبول نہیں ہوتی جس امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں اور اس کی چغلی کی جائے، غیبت کی جائے. گھروں میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، مسجدوں میں آ کے چودھری بنتا. اپنی اولادوں کا خیال، وہ آسمان سے اترا ہوا نہیں ہوتا امام. اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے، نہیں جی کوئی نہیں جی بس ٹائم ہو گیا جی نماز کھڑی ہو جائے. رسول کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی زندگی، حدیث میں آتا ہے صحابہ جب تک آپ کو نہ دیکھ لیتے تکبیر نہیں کہتے تھے. ایک مرتبہ تکبیر کہی گئی، تکبیر، ایک بندہ آپ سے باتیں کرنے لگ گیا. حدیث میں آتا ہے آپ اس سے باتیں کرتے رہے حتیٰ کہ لوگ سو گئے. یہاں کیا ہے؟ قاری صاحب ہے نہیں، چلو آپ آگے ہو جاؤ. امام کا احترام کیا ہے؟ اور امام کا احترام کہاں چلا گیا؟ اور امام تو قوم کا سردار ہوتا ہے. تھوڑا لیٹ ہو گیا، قاری صاحب آپ لیٹ آ گئے. وہ انسان ہے، اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اور پھر اس کو ڈانٹنا، یہ داڑھی والا جب اس کی بے عزتی کی جائے لوگوں کے سامنے تو عرش والا ناراض ہو جاتا ہے کہ میرے قاری کو، میرے عالم کی آج توہین ہوئی ہے. تو انتظار کیا کریں امام کا، آئے تو نماز پڑھائے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اگر یہ کریں گے اعمال تو اللہ آخرت آسان کر دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.